حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ امریکی تھنک ٹینک نے ایک تجزیہ جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگلے 5 سال کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس کے اندر خاص طور پر پاکستان کے سینئر تجزیہ کار جناب سہیل وڑائچ صاحب کا بھی تجزیہ، جس میں انہوں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ جون تک وہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات کا دور دیکھ رہے ہیں اور ان کی اقتدار کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں اسی حوالے سے جوائن کیا ہے جناب سہیل وڑائچ صاحب نے۔ السلام علیکم سہیل صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ جی سہیل صاحب، یہ بتائیں کہ امریکہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یا کوئی تجزیہ کیا ہے، کیونکہ یہ میگزین بہت بڑا ہے، فارن پالیسی جرنل، اور خصوصاً ووڈرو ولسن سینٹر کا نام بھی بہت بڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی خواہش بھی یہ ہے کہ 5 سال پورے کریں، اور میری ذاتی خواہش بھی یہی ہے کہ وہ 5 سال پورے کریں۔ اچھا، لیکن انہوں نے جو مجھے کوٹ کیا ہے اس میں تھوڑی سی غلطی ہے، انہیں کسی نے غلط بتایا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے لیے جون تک مشکلات ہیں، اور اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر انہوں نے وہ کر لیا ہے، اور میں نے کبھی جون تک یہ پریڈکشن نہیں کی تھی کہ حکومت آ رہی ہے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ مشکل میں ہے، اور 6 مہینے یہ والے جو میں نے جولائی سے دسمبر تک میں نے کہا تھا سرخ دائرہ ان کے خلاف، اور انہوں نے آخر میں یہ لکھا بھی ہے کہ کوٹ کرتے کرتے پھر انہوں نے کہا ہے کہ if he doesn't improve his governance۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بڑی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے کوٹ کیا اور اس قابل سمجھا، لیکن اس کی خواہش کے 5 سال پورے کریں یہ تو ہماری بھی خواہش ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی گورننس اور ان کی معاشی جو ملک کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ایسے لگتا نہیں۔ اچھا، انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ آپشن نہیں ہے ان کے علاوہ، تو کیا واقعی ہمارے پاس پاکستان کے اندر اس وقت آپشنز ختم ہو چکے ہیں؟ اور دوسرا ایک اور میں ساتھ ملا لیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی امریکن نے اس طرح فوج کے بارے میں کھل کے کہ وہ میڈلنگ ان کرتے ہیں، پاور میں ہوں یا نہ ہوں، ایسا کبھی مطلب اس طرح تجزیہ نہیں کرتے اتنا کھل کے اس طرح۔ یہ درست ہے کہ دیکھیں اس وقت جو نئی پاور گیم ہے جولائی کے بعد سے میں سمجھتا ہوں شروع ہو چکی ہے، اور جو کہ ہمیشہ پاکستان میں ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ ایک کڑی نظر رکھتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ گورننس ٹھیک ہو رہی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، اور اگر کوئی کرائسس ہو تو پاکستان میں ظاہر ریاستی ادارے خاموشی سے نہیں بیٹھتے، وہ کوئی نہ کوئی چاہے پس منظر میں رہ کے کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ سامنے آئیں، بعض اوقات مشوروں کی شکل میں، بعض اوقات ایکشن کی شکل میں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ فیز جو ہے یہ 6 مہینے وہ فیز جاری رہے گا۔ تو اسی بات پر مائیکل کوگل مین یا دوسرے جو بیرون ملک کے لوگ ہیں وہ اس کو میڈلنگ ان کہہ لیں یا ہماری ریاست کا ایک طریقہ کار کہہ لیں، اچھا کہہ لیں برا کہہ لیں، مگر پاکستان میں سارے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ اس کو واچ کرتے ہیں، اور اگر کہیں ان کا بس چلے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے سہیل وڑائچ صاحب کہ جو عمران خان صاحب جیسے آپ نے مشورہ دیا کہ یہ چیزیں نہ کی تو مشکلات میں، اگر جون کے بعد کے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اور اب نئی پاور گیم کا بھی ہو رہی ہے بات کہ جولائی سے یہ شروع ہے، تو ابھی تک خطرہ موجود ہے عمران خان صاحب کے گرد؟ جی میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے معاشی طور پر ملک کو بہتر راستے پہ نہ لے کے گئے اور گورننس کو بہتر نہ کیا، پنجاب کے حالات بہتر نہ کیے، تو شدید خطرہ موجود ہے کہ ان کی حکومت 5 سال پورے نہیں کرے گی۔ ہاں اگر ان فرنٹس پہ ٹھیک کر لیتے ہیں، ریزلٹس اچھے آ جاتے ہیں، تو پھر کوئی ظاہر ہے کوئی خام خواہ تو انہیں نہیں بھیجے گا۔ اچھا، دوسری اس مضمون کے اندر اپوزیشن کا بھی بڑا تذکرہ ہوا ہے کہ جناب اپوزیشن کے اندر بھی وہ تپڑی دو لفظوں میں بولے ہیں، کیپیسٹی اور ڈیزائر، کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی اہلیت نہیں ہے، دوسرا خواہش کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں، اس کو نکالیں۔ دیکھیں کسی حد تک تو یہ باتیں درست ہیں اپوزیشن کے بارے میں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اپوزیشن کی کیپیسٹی بھی تب بڑھتی ہے جب ریاستی ادارے انہیں تھپکی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے اب تحریکیں چلانے کا وقت نہیں ہے، اب ایسا وقت بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو اقتدار سے باہر نکال سکیں۔ تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ جس طرف ریاستی ادارے ہوتے ہیں یا پھر کوئی الیکشن کا موقع آتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی تبدیلی کا موقع نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 2 دفعہ عدالتوں نے بھی انٹروین کیا ہے، اور 2 وزیر اعظم جو ہیں ان کو عدالتوں نے فارغ کیا، لیکن وہ ایک صاف آئینی طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح نیب اگر عثمان بزدار کو نکالے گی تو میں اس کو بھی آئینی طریقہ نہیں سمجھتا۔ ظاہر ہے تبدیلی تو آ جاتی ہے اس سے، لیکن یہ ایک صاف شفاف آئینی طریقہ نہیں ہے نکالنے کا۔
اچھا وڈائی صاحب، یہ نون لیگ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک ہم نے پریس کانفرنس دیکھی چند دن پہلے مریم نواز صاحبہ کی، آج ہم نے پریس کانفرنس سنی جناب شہباز شریف صاحب کی، اور یہ صاحب بات کر رہے تھے کہ تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ ایک یونٹی جیسے بات ہو رہی ہے کہ نون لیگ تقسیم ہے، مریم نواز بھی اس پریس کانفرنس میں موجود ہوتے؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیز وہ سمجھنے سے یا تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا یہ سمجھنے سے وہ قاصر ہیں، کیونکہ یہ تقسیم در تقسیم سے وہ میاں برادران فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تاثر دیتے ہیں کہ ہم مصالحت کر رہے ہیں، مسلحت پسند ہیں، دوسری طرف اپنا جارحانہ انداز بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ دونوں بھائی پہلے بھی یہی پالیٹکس کرتے تھے، میچ فکس کر کے کھیل رہے ہیں؟ جی میچ فکس کر کے کھیلتے ہیں، دونوں نے اپنا اپنا رول جو ہے وہ نبھانا ہوتا ہے، اور وہ دیکھیں گے کہ اس وقت کیا چیز سوٹ کرتی ہے۔ اصل گیم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اصل گیم تو نواز شریف کے ہاتھ میں۔ نواز شریف کا تو یہ جو سوال آ رہا ہے، عمران خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے تمام قانونی آپشنز اور راستے استعمال کیے جائیں، کیا حکومت لے آئے گی نواز شریف صاحب کو واپس؟ مشکل لگتا ہے، ابھی تو ڈار صاحب کو نہیں لا سکے ابھی تو۔ ویسے بھی یہ خط پرانا ہے سہیل بھائی صاحب، یہ تو مارچ کا خط لکھا ہوا ہے، نجات بتا ہمیں آج کر رہے ہیں یہ بلینز ڈالرز لے کے آنے تھے انہوں نے، وہ بھی نہیں کیا ہے۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب سہیل وڈائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ چلیں جی، یہ تو انہوں نے ساری صورتحال بتا دی، کم ٹو دی پوائنٹ کے۔ دیکھیں طالبان کا وفد جو ہے اچانک نہیں آیا، پہلی بات تو یہ، اور اس وقت امریکہ میں سر ایف اے ٹی ایف کے بعد آنا جن کا نام آپ نے ڈالے میں، اور طالبان کا امریکہ میں اس وقت انٹرنیشنل پریس یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ جو مذاکرات کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تجارت کے اوپر، وہ کر رہا ہے کسٹمز ڈیوٹیز کے اوپر، وہ کر رہا ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر، وہ کر رہا ہے بارڈر سیکورٹیز کے اوپر۔ یہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک میں ایک اقتدار جو ہے اس پہ آ گیا، which means کہ پاکستان has virtually accepted کہ طالبان is the government، اور طالبان بھی یہی کہتا ہے کہ ہم ہیں گورنمنٹ۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے سب سے بڑا جو اتھینٹیکیٹڈ صورتحال وہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے ایک فائٹنگ فیکشن کے ساتھ مذاکرات کیے، اور اس مذاکرات کرتے وقت اپنے تمام پارٹنرز کو کان سے پکڑ کے نکال دیا، اس نے افغان گورنمنٹ کو نکال دیا، اس نے 48 نیٹو کے ممالک کو نکال دیا، اس نے انڈیا کو نکال دیا جو کہ بہت بڑا پارٹنر تھا ان ڈیولپمنٹ اینڈ ان ٹریننگ، دونوں کے نکال دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ایک اتھینٹسٹی دے دی، اگرچہ کہ ہر ایگریمنٹ کے اندر بریکٹ میں لکھا ہے which we don't recognize officially, which we don't recognize۔ اور بھائی جب تم ریکگنائز نہیں کرتے ہو تو تم کرنے کیا بیٹھے ہو یہاں پر؟ پھر آپ ان کی اشارات کے اوپر مان کے آپ فوجیں بھی نکال رہے ہو، پھر آپ یہ بھی کر رہے ہو، اور پھر اس نے یہ بھی مان لیا کہ ہم جب چلے جائیں گے یہاں سے تو پھر آپ جانو، یہ افغان گورنمنٹ جانے، اور پھر افغان گورنمنٹ کو انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ افغان گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ایک دھڑا ہے، جس طرح اور بہت سارے دھڑے افغانستان میں موجود ہیں، جس طرح تاجک ہیں، جس طرح ازبک ہیں، جس طرح افشار ہیں، جس طرح درانی ہیں، جس طرح کرزئی، تمام جتنے بھی بڑے بڑے مشران جو ہوتے ہیں جو لوئی جرگا کا حصہ ہوتے ہیں وہ ہیں، ویسے ہی ایک افغان گورنمنٹ بھی ہے۔ اب پاکستان کی یہ جو مذاکرات ہیں، فارن آفس نے جو بلائے ہیں ان کو، اس کے اوپر اس وقت پوری، اسی مائیکل کوگل مین نے آج جو اپنا ٹویٹ کیا پڑھنے والا ہے، اور وہ ویسے ہی کہہ رہا کہ ووڈرو ولسن سینٹر وہ ہے کہ جس نے پچھلے دنوں القاعدہ کے اوپر ایک رپورٹ نکالی ہے، اس نے کہا کہ القاعدہ افغانستان سے شفٹ ہو گیا، انڈیا چلے گیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ اس نے القاعدہ کے ہیڈ جو ہیں عاصم عمر، ان کا باقاعدہ نام لیا ہے، پھر اس کے بعد القاعدہ کے نیچے ہے، اور انہیں پورا 100 صفحے کی رپورٹ ہے۔ اسی ووڈرو ولسن سینٹر کی جو سوفان سینٹر جو تھا، اس کے اسی ووڈرو ولسن نے کہا ہے کہ افغانستان میں اس وقت ورچولی حکومت جو ہے وہ طالبان کیا، اور طالبان ایک جگہ نہیں جائیں گے، ارد گرد کے تمام ملکوں میں گھومیں گے، اور اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے طے کریں گے کہ ہمارے تاجکستان سے ریلیشن کیسے ہوں گے، ہمارے ایران کے ساتھ ریلیشن کیسے ہوں گے، ہمارے پاکستان سے کیسے ہوں گے، ہمارے ازبکستان سے کیسے ہوں گے، اور then they will take over the government۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے تنگ آ کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اشرف غنی صاحب اور عبداللہ صاحب، آپ میری بات تو مانتے نہیں ہو، آپ ہمارے اس کو تو آنر نہیں کرتے ہو، آپ جانو اور اب طالبان جانے، جا بیٹا جو مرضی تو پھر کر، اب ہم پیچھے۔ اور حالت یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کہتے یہ ہیں کہ اگر امریکہ کی سیکیورٹی سرویلنس ہی اٹھا لی جائے تو کابل ایک گھنٹے کے اندر فال کر جاتا ہے،
یعنی اس وقت جو اگر وہ بچے ہوئے ہیں یہی ہے کہ جو سیٹلائٹ سرویلنس امریکہ کی، امریکہ کے آن گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں. اب میں اس وقت روز جن کی امارات کی جو سائٹ ہے روز 35-40 جو افغان سپاہی ہیں وہ روز جو ہیں فورٹیفیکٹ کر کے ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور باقاعدہ وہ ان کے نام ڈالتے ہیں، وہ ان کے عہدے ڈالتے ہیں اور انہوں نے یہ آفر کی ہوئی ہے کہ جو اقتدار میں آنے سے پہلے ہمارے پاس آ جائے گا اس کو عام معافی ہے. اور وہ آئے جا رہے ہیں. اب ہوگا یہ کہ 3-3.25 لاکھ جو آپ نے ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں وہ ٹرینڈ کیے ہوئے ایک دن آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو پھر اب کیا کرو گے؟ پھر تو آپ کو راستہ بھی نہیں ملے گا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی امریکنز نے بھی اوکے کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایف اے ٹی ایف ہے نا، عمران خان صاحب نے اور ہم سب نے ملا کے اس پاکستان کو ہوسٹیج بنایا، یہ غلط ہے. ہم نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ یار آپ اس ملک کو یہ بتاؤ کہ اگر ایف اے ٹی ایف کے تحت ہم بلیک لسٹ میں آ گئے تو ہم پہ ہوگا کیا. یہ کوئی نہیں بتاتا. ایسی دنیا کو ہم یہ کر رہے تھے او بھائی ایف اے ٹی ایف کے تحت سوائے چند سرمایہ داروں کو بینک اکاؤنٹس کے حساب سے ویجیلنس کا کچھ نہیں ہوتا. آپ مجھے بتاؤ اس کی کوئی کسے کہتا ہے لیگل سینٹیٹی موجود ہے اس ایف اے ٹی ایف کی؟ نہیں ہے. لیکن نہیں، دنیا جہان میں ایف اے ٹی ایف کے ساتھ کتنے ملک رہے؟ نارتھ کوریا رہے، مر گیا، ختم ہو گیا. اس کو دنیا میں تیسری بڑی فوج ہے اس کی. چلیں جی، یا بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آئیں گے اور آج ایک اہم پریس کانفرنس کی کراچی میں میئر کراچی جناب وسیم اختر صاحب نے، اور اس پریس کانفرنس کو الوداعی پریس کانفرنس کہا گیا اور بہت سارے انہوں نے سوالات اٹھائے اپنی کارکردگی کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، جن کا ذکر کر رہے ہیں بریک کے بعد.